السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے حروف مقطعات۔ تو حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں کیا کچھ اہم باتیں ہیں، تو چلیے کچھ اہم باتیں ہم جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ، ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو جائے، اور ادا کرتے وقت اخفاء اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ یعنی حروف مفردات جس طرح ہم نے تختی نمبر 1 پڑھی ہے، اسی طرح ہم نے اس سبق کو، ان الفاظ کو پڑھنا ہے علیحدہ علیحدہ کر کے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک حروف ہے، اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ہم اس کو اپنے سبق میں پڑھیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے صاد، ہم نے اس کو کھینچنا ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے کیونکہ مد حروف مستعلیہ بھی ہیں اور مد بھی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے قاف، تو یہ ہمارے پاس قاف مستعلیہ ہے اور مد بھی ہے، ہم نے موٹا بھی پڑھا اور کھینچا بھی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نون، صرف ہم نے کھینچا ہے کیونکہ نون پہ ہمارے پاس مد ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے طہ، ادھر ہمارے پاس اب نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، الف مدہ، اور پھر ہمارے پاس الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ۔ اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس ویسے بھی طا پر کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ کے برابر ہی ہوتا ہے، اور ادھر بھی ہمارے پاس کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یاسین، تو یہ ہمارے پاس الف مدہ ہے اور ویسے بھی ہمارے پاس یا پر کھڑا زبر ہے تو ہم نے اس کو کھینچا ہے، اور سین پر ہمارے پاس مد ہے تو ہم نے اس کو کھینچا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے طاسین، تو پر کھڑا زبر ہے، مستعلیہ بھی ہے، موٹا پڑا ہے اور کھینچا بھی ہے، سین پر ہمارے پاس مد ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حامیم، ادھر ہمارے پاس ہا پر کھڑا زبر ہے، ہم نے اس کو 2 الف تک کھینچ کر پڑھا ہے، یعنی 2 سیکنڈ تک آپ کہہ سکتے ہیں، اور میم پر مد ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا کیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے الف لام را، اب یہاں ہمارے پاس میم ساکن کے بعد را ہے، تو ہم نے پڑھا تھا ادغام میں کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، جو کہ 6 حروف ادغام ہیں، ان میں 2 ایسے ہیں جن کو ہم نے غنہ نہیں کرنا، وہ 2 کون سے ہیں؟ را اور لام، اور باقی 4 میں غنہ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ را پہ غنہ نہیں کیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے الف لام میم، تو ادھر ہمارے پاس مدہ ہے ایک تو، اور دوسرا میم ساکن کے بعد ہمارے پاس دوسری میم آ گئی ہے۔ تو آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ہمارے پاس میم ساکن کے قاعدے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ادغام میں شفوی ہوگا تو ہم نے اس کو بھی غنہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے الف لام میم را، تو یہاں پہ ہمارے پاس سیم رول ہے، ایک جیسا جو کہ پچھلے میں تھا، ایک تو ہمارے پاس مد ہے اور دوسری مد ہمارے پاس اور بھی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد پھر دوسری میم آ گئی، تو یہاں پہ بھی ادغام شفوی ہے تو ہم نے غنہ کر کے پڑھا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حامیم، تو یہاں پہ یہ دونوں سیم حروف ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے عین سین قاف، تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے اوپر پڑھا کہ اخفاء اور ادغام آ جائے تو غنہ کس طرح کریں۔ اب اس اوپر والے میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے غنہ کیوں کرنا ہے۔ اب اس نیچے والے کو دیکھیں جو کہ ہجوں کی طرح اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف سین آ گیا، تو سین ہمارے پاس حروف اخفاء میں ہم نے پڑھا تھا کہ سین حروف اخفاء ہے،
تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. جو ہم نے حروف اخفاء 15 پڑھے تھے، سین بھی اسی میں ہے اور قاف بھی حروف اخفاء میں آتا ہے، تو ہم نے اس میں بھی غنہ کیا عین کے بعد، اور سین جہاں پہ ختم ہوئی تو ہم نے قاف سے پہلے بھی غنہ کیا. ایک بار پھر سے پڑھ دیتے ہیں. عین سین قاف. قاف کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پہ حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، تو ہم نے قاف کو پر پڑھا ہے اور کھینچا بھی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی لائن پہ ہے تو سین میم. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک تو طا ہے، طا کو ہم نے پڑھا ہے کہ مستعلیہ بھی ہے، پر پڑھا ہے، اور اس کے بعد ازر ہمارے پاس طا پہ کھڑی زبر ہے، لمب کیا ہے. سین ہمارے پاس مدہ میں ہے تو ہم نے اس کو کھینچا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس میم آ گئی ہے. ایک تو ہم نے اس کو غنہ اس لیے کیا کہ میم مشدد ہے، اور دوسرا اس میں کیا ہے کہ میم مشدد کو اگر ہم یہاں پہ چھوڑ دیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام کا قاعدہ ہمارے پاس ہے. حروف یرملون میں سے جو 6 حروف یرملون ہیں اس میں سے میم بھی ہے، تو میم ہمارے پاس نون ساکن کے بعد آ گئی ہے، تو ہم نے یہاں پہ بھی غنہ کر کے پڑھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے الف لام میم صاد. تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلے تو الف ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس لام پہ مدہ ہے تو ہم نے اس کو کھینچا ہے. اب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو ہم نے ادغام شفوی پڑھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس ادغام شفوی ہے، تو ہم نے اس کو غنہ کر کے پڑھا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مدہ ہے اور پھر میم ساکن کے بعد صاد. تو صاد ہمارے پاس حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نے اس کو بھی غنہ کر کے پڑھا ہے. صاد اور مستعلی میں سے بھی ہے تو ہم نے اس کو موٹا بھی پڑھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے الف لام میم اللہ. یہ تو تھا اس کو ایک طریقہ پڑھنے کا. اب دوسرا ہمارے پاس وصل میں ہے، کس طرح پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے الف لام میم اللہ، یعنی میم کو لام سے ملا دیں گے وصل میں جب ہم اس کو پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہمارے پاس الف ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے ادغام شفوی غنہ کر کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہم نے اگر رہا میں پڑھنا ہے یعنی وقف کے ساتھ پڑھنا ہے تو اللہ کو علیحدہ پڑھنا ہے، نہیں تو ہم نے میم کو الف کے ساتھ ملا دینا ہے، لام کے ساتھ سوری. نیکسٹ اور آخری ہمارے پاس ہے کاف ہا یا عین صاد. یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے کاف مدہ ہے تو ہم نے کھینچا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہاں پہ کھڑا زبر ہے، کھینچا ہے اس کو بھی تھوڑا سا. یہاں پہ بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم نے تھوڑا لمبا کیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے عین. عین پہ ایک تو مدہ ہے، ہم نے اس کو کھینچا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اگر ہجو میں دیکھیں تو نون ساکن کے بعد ہمارے پاس صاد ہے، تو صاد ہمارے پاس حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ غنہ کیا ہے. اور صاد کو بھی کھینچا ایک تو مد کی وجہ سے، دوسرا اس کو پر کیوں پڑا ہے کیونکہ صاد ہمارے پاس حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو کھینچا بھی ہے اور اس کو پر پڑا ہے یعنی موٹا بھی پڑا ہے. تو یہ تو ابھی بس ہمارا آج کا سبق جو کہ تھا حروف مقطعات کے بارے میں، جو کہ بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سبق میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر پھر بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوا تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنی اگلے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.